Assalamualaikum. And a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. امریکہ اور ایران کے مفاہمتی یادداشت جو تھی مذاکرات کے لیے رکھی گئی 60 روز کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس 60 روز کے اندر توقع تو یہ کی گئی تھی کہ مذاکرات ہوں گے، نیوکلیر کے معاملے پر بھی مذاکرات ہوں گے، اسٹیٹ آف ہارموز پہ بھی ہوں گے اور تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس 60 روز میں ہوا کچھ نہیں۔ تو ایران کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بدنیتی ہے امریکہ کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایرانی معاہدہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں کریں گے جیسا میں چاہتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں نیوکلیر بھی ختم ہو جائے سارا، مطلب ون سائیڈڈ ان کی جیت ہو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا معاہدہ چاہ رہے ہیں، لیکن ایران نے تو اس طرح کا معاہدہ کرنے سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیچو بھی اس لیے کیے تھے تاکہ ان کا نیوکلیر ختم ہو جائے، تو اب یہ اگر کوشش بھی کریں گے تو بہت سال لگ جائیں گے، ان کا نیوکلیر پروگرام نہیں بنا سکتے، یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں، اور اب ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینسو نہیں، اب ہم اوفینسو بھی اپنی اپروچ رکھیں گے کہ بہت ہو گیا۔ جی اچھا جی، عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی جو قیمت ہے وہ $90 فی بیرل ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ پاکستان میں یہ $6 بڑھ گئے ہیں، اور WTI کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے، وہ بھی 83 پر پہنچ چکی ہے۔ یہ اس کی وجہ جیرڈ کشنر کی ملاقات ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، بڑی پیشرفتی بتا دی تھی، اوکے، اور اس میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ حماس جب تک یعنی مکمل طور پر ہتھیار نہیں پھینک دیں گے تب تک غازہ سے نہیں نکلیں گی اسرائیلی فورسز، یہ اتفاق ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ نہیں، اور انڈیا نے جی ایک ڈاکیومنٹری بھی ریلیز کی ہے جو کہ کامیڈی فلم ہے، میرے خیال اس کو شاید آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے فار دا موسٹ کامک ڈاکیومنٹری آن اے ویری سیریس میٹر ایور۔ جی تو یہ ساری چیزیں ان پر ہم بات کریں گے۔ انور اقبال صاحب نے میں جوائن کیا، یو ایس اے میں جوائن کر رہے ہیں، مشہور اینالسٹ ہے، کون نہیں جانتا انور بھائی کو؟ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ نام ہی کا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا انور بھائی یہ بتائیں کہ 60 دن تھے، کوئی بات چیت ہونی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، 60 دن کے بعد بھی جو بیانات ہیں آپ کے سامنے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، یہ سر چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، کہاں پہنچے گی صورتحال؟ اصل میں یہ جو MOU سائن ہوا نا، اس کا یہاں بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑا امریکہ میں۔ ایک طرف وہ لوگ جو صدر ٹرمپ کے مخالف ہیں وہ تو ظاہر تنقید ان پہ کر ہی رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اس طرح کا ہی سمجھوتا سائن کرنا تھا تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں تو انہوں نے بالکل شکست تسلیم کر دی۔ اچھا دوسری طرف جو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں ان کا بھی نیگیٹو تھا ریاکشن، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنگ نہیں آ رہی ہے، ہم ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اب بھی ہمارے ہاں معیشت مضبوط ہے، ہمارے ہاں ابھی جنگ کے باوجود صرف 50 سینٹ پر گیلن پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، تو ہمیں کیا تکلیف تھی اس طرح کا سمجھوتا کرنے کی۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یا ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن تک اب وہ اسی طرح لٹکائیں گے اس معاملے کو، پنجابی میں کہتے ہیں لمکانا، تو لمکائیں گے اس معاملے کو، اور اس کے بعد کوئی بڑا فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ امن کر لیں گے تو جنگ والے ناراض ہوں گے، جنگ کریں گے تو امن والے ناراض ہوں گے، تو ان پہ یہ سوٹ کرتا ہے آف اگین آن اگین، کبھی لڑائی کر لی، کبھی صلح کر لی، کبھی لڑائی کر لی، نومبر تک یہی چلے گا۔ تو یہ نیتن یاہو کا کیا ایسا پریشر ہے ان کے اوپر ٹرمپ کے، ورنہ تو یہ کسی کی نہیں سنتے، لیکن جب ان پہ بات آتی ہے تو بس پھر ایک عجیب عجیب بیان ہے، کبھی کچھ اپنی باتوں سے پھر جانا، کیا ایسا پریشر ہے، کیا ایسی ویکنس ہے؟ صرف نیتن یاہو کا پریشر نہیں ہے، نیتن یاہو کا یہ ہوا تھا کہ جب جنگ انہوں نے شروع کی اس میں یہ تھا کہ ان کو یہ یقین دلایا گیا صدر ٹرمپ کو کہ ایرانی بالکل تیار ہیں تبدیلی کے لیے، اور یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، آپ جب چاہیں پک کریں اور کھا لیں، تو آپ جائیں اور 4-5 دن میں ایرانی گورنمنٹ گر جائے گی اور آپ نہ صرف امریکہ بلکہ ایران میں بھی ہیرو بن جائیں گے۔ وہ نہیں ہوا۔ اب جب نہیں ہوا تو اس کو ایک ٹرم ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں، امپیریل ہیوبرس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی سپر پاور یا بڑی امپیریل پاور ہوتی ہے اس کی ایک اپنی انا ہوتی ہے، اور وہ اتنی آسانی سے اپنی غلطی کو نہیں مانتی یا اپنے آپ کو نیچے نہیں دیکھنا چاہتی، تو امپیریل ہیوبرس ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس انتظامی بھی سفر کر رہی ہے، وہ یہ نہیں مان سکتے کہ امریکہ ناکام ہو گیا، تو وہ پھر بیچ کا راستہ نکالیں گے۔ اور ایران کی بھی غلطی ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا MOUs ارینج کر کے دیا تھا، اگر وہ اس پہ ڈٹے رہتے تو ان کا اپر ہینڈ بن گیا تھا، لیکن اب بالکل غیر واضح ہے کہ کس طرح جنگ ختم ہوئی، کسی کو نہیں پتا۔ اور وہ ضروری جو سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جس معاہدے میں وہ شقیں ہونا، ایران وہ نہیں چاہ رہا، کیا ممکنہ طور پر چاہ رہے ہیں سب؟ چاہ یہ رہے ہیں کہ دونوں اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے ذریعہ کوئی ایک اپر ہینڈ حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو اپنی واضح فتح دکھا سکیں گے اپنے عوام کے سامنے۔ جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے دونوں فریقین کو کہ
کہ نہیں جنگ سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, جنگ سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ ٹینشن جاری رہے گی. اور جیرڈ کوشنر کی ملاقات سر نیتن یاہو کے ساتھ, یہ کوئی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کا کوئی اثر؟ ہاں دیکھیں اس وقت تو وہ کہہ رہے ہیں غزہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اگر ایران پہ بھی ہو تو نیتن یاہو ایک فریق تو ہے نا, اور ایک بہت اہم فریق ہے, نہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم کی حیثیت سے بہت مضبوط ہیں, بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ ان کی اور ان کے لابی کی امریکہ میں ان کا بہت انفلوئنس ہے, اور اس انفلوئنس کی وجہ سے بھی ان کی اہمیت ہے. تو کوئی بھی بڑا فیصلہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کبھی بھی اسرائیل کو انوالو کیے بغیر نہیں کرے گا. جی تو عمر صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں شاید اب 60 دن کی مدت ختم ہو گئی ہے, ایسکلیٹ کر سکتی ہیں, دوبارہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے, یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ بڑی کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اسی طرح آف اگین آن اگین چلے گا. اچھا پھر نیتن یاہو کی ایک اہمیت اور بھی ہے نا کہ لبنان, ایران کی بھی شرط ہے کہ لبنان میں بھی امن ہونے چاہیے. لبنان میں امن کے بغیر یہ جنگ بندی نہیں ہوگی, تو لبنان میں امن تو صرف اسرائیل ہی کر سکتا ہے نا, کیونکہ وہاں اسرائیل کی فوجیں وہاں اندر ہیں, امریکہ کی نہیں ہے. تو اس لیے بھی نیتن یاہو سے بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ہوگا کیا, میرا خیال ہے کہ نومبر کے بعد بہت جلدی سے مسائل حل ہوں گے, اور اس کے بعد ایک جنگ بندی ہو جائے گی اور کوئی سمجھوتہ بھی ہو جائے گا. نومبر تک ایران بھی نہیں چاہتا, کیونکہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر نومبر تک پریشر ڈالتے رہے تو صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن میں ہاؤس اور سینٹ دونوں ہار جائیں گے. جب وہ ہاؤس اور سینٹ ہار جائیں گے تو وہ پھر ڈیموکریٹس کے دباؤ میں ہوں گے, اور ان سے سمجھوتہ کرنا آسان ہوگا. اچھا تو ویسے لگ کیا رہا ہے آپ کو انور صاحب کی کوئی ہارنے والا سین ہے, لوگوں کا کیا تاثر ہے, کیا امپریشن ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمیشہ کی طرح دیکھیں, جب پہلا الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی صدر ٹرمپ نے, دوسرے الیکشن میں بھی لگتا یہی تھا کہ وہ ہار جائیں گے, اور اس دفعہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہار جائیں گے. لیکن صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی کہ وہ ہمیشہ سرپرائز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ ہاؤس بھی ان کے کم از کم ہاؤس تو ضرور نکل جائے گا, کیونکہ ہاؤس کے پورے 435 سیٹیں ہوتی ہیں, اور ساری سیٹوں پہ انتخابات ہیں. اور سینٹ میں بھی ڈیموکریٹس کو 3-4 سیٹیں چاہیے, ان کا بھی اپر ہینڈ ہو جائے گا. تو لگتا یہی ہے, اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ اگر انالیسس کر کے ایک رزلٹ بتائے تو انالیسس یہی ہے کہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن میں ہمیشہ ایک کیویٹ رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کی بھی سرپرائز کر سکتے ہیں کبھی بھی. وہ فارم 47 والا تو نہیں ہے نا سر وہاں پہ کوئی معاملہ؟ 47 والا نہیں ہے. اگر اس میں ایک دوسری قسم کا 47 ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک طبقہ ہے جو وائٹ, جو دیہاتوں میں رہنے والے وائٹس ہیں. ان کا یہ رویہ تھا کہ بھائی واشنگٹن میں تو ہماری کوئی سنتا نہیں ہے, تو ہمیں انتخابات میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کو کھینچ کے لے آئے انتخابی عمل میں صدر ٹرمپ. اور جو فرق ہوتا ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں ووٹنگ میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو اگر ایک بلاک کسی ایک طرف ہو جائے تو وہ پارٹی جیت جاتی ہے. تو صدر ٹرمپ کو جو ان کے پاس یہ ٹرمپ کارڈ ہے, اس سے سب ڈرتے ہیں. وہ نیشنلسٹک ظاہر اپروچ والے تھوڑا سا ایسے ہارڈ کوڈ ذرا جو ہے. اچھا سر مجھے ایک اور بات بتائیے, جو کہتے ہیں ہاں وہی لوگ جو ہر پوری دنیا میں جنہوں نے ایک ویو سی کریٹ کی تھی, وہی لوگ. دو فیس ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن پیچھے گروپس ہوں گے بھائی. جی گروپس. اچھا سر مجھے بتائیں جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے پاکستان ترکی اور سیم میرا سب. اچھا چلے نہیں کمال ہو گیا. میں کہتی ہوں جو میں سوچتی ہوں وہ سوچ رہے تھے, انکریڈبل. کیا سوچیں؟ نہیں آپ پوچھیں, میں امپریس ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں سر اس پہ یہ ترکی ہے اور ہاں فرمائیے. اس کو صدر ٹرمپ نے ویلکم کیا, آپ نے دیکھا. اس میں یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس جنگ نے مڈل ایسٹ کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. کچھ پچھلے والے حالات واپس نہیں آئیں گے. ایران جیتے یا ہارے, اب گلف کے افیئر میں ایران کا ایک انفلوئنس رہے گا. تو امریکہ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو اپنی انوائرمنٹ بڑھائے جو کہ بہت مہنگا ہوگا, کیونکہ وہاں آپ ایک جو سولجر جاتا ہے ان پہ لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. تو دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ایسی آلٹرنیٹو فورس بنائی جائے جو وہاں بیلنس رکھ سکے. تو اگر یہ فورس بن جاتی ہے, اور امریکہ کو یہ نظر آتا ہے کہ فورس اسرائیل کے خلاف نہیں ہے, اس طرح ان تینوں ممالک کا کہنا ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف بیلنسنگ ایکٹ کریں گے. تو اگر یہ نیوٹرل رہ کے بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں تو ان کو امریکہ بھی ویلکم کرے گا, اور ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوگی اس پورے خطے کے لیے. جی سر, یہ وہ ڈاکیومنٹری کی بھی بات آپ سے ذرا پوچھیں کہ یہ انڈیا نے ایک اور فلم اور ڈاکیومنٹری بنا دیا جس میں آپریشن سندور کو بالکل ایک الگ طرح سے پریزنٹ کیا ہے. تو دنیا جب جانتی ہے فیکٹس
اس کے بعد اوڈیسٹی کہ آپ ایک ڈاکیومنٹری بنا کے دنیا کو بالکل وہ کہیں گے نہیں ایسے نہیں، یہ تھا جھوٹ اتنا اوپنلی، یہ کیا بات ہے؟ انڈیا کا افسوس ہوتا ہے مجھے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جمہوریت ہے، وہاں میڈیا آزاد ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے لوگ زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ جو 2 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے جو ان کے میڈیا کا رویہ رہا ہے وہ بڑا بچکانہ رہا ہے، اور اس لیے جب اس جنگ میں ان کو فتح نہیں حاصل ہوئی بلکہ شکست ہوئی تو وہ بڑے شوق میں آ گئے تھے، اس لیے کہ ان کو اس کی توقع نہیں تھی، ان کے میڈیا نے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ لاہور میں پورٹ ہے، اسلام آباد کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اگر اس طرح کی آپ باتیں کریں گے تو پھر تو مطلب غیر سنجیدہ انڈیا اس پورے کرائسس میں، ایران والے کرائسس میں بھی اس کے بعد بھی ایک غیر سنجیدہ طاقت کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ جی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 100 جہاز ان کی گرا دیے ہیں اسرائیل اور یو ایس کے حملوں میں۔ اب ایسے موقع پر جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر کی خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ ایران کتنا سفر کر رہا ہے، ایسے میں یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ 100 ہمارے جہاز گرا دیے گئے ہیں، کیوں ایسی ٹائمنگ پہ یہ بیانات دیے جا رہے ہیں؟ کوئی اس کی یعنی ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے 100 جہاز گرا جی دیے، جی یا جی انہوں نے ایران کے 100 جہاز اور گرا اور دیے بھی ہیں بہت امریکہ اور نقصان اسرائیل ہوا نے، ہے اس کو اور اس کے باوجود ہم نے حج کی پروازیں ایران کنٹینیو کے کی، 2 پاس پروازیں۔ ایران کے پاس 100 جہاز پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں، لیکن اگر جہاز کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ میرے خیال ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہوگا انگریزی کا ایئر کرافٹ، جس کو ہمارے یہاں ترجمہ کیا تھا جہاز کے طور پر، لیکن وہ ایئر کرافٹ میں ڈرونز بھی آ جاتے ہیں اور دوسری قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو ایران کے پاس ایئر کرافٹ ہے، 100 جہاز طیارے مشکل سے کی بات ہوئی ہے، طویل عرصے سے پابندی ہے۔ طیاروں کی بات انہوں نے آئی تھنک اس میں کمرشل بھی اور دوسرے بھی Fixed فائٹر wing۔ جیٹ سب ملا کے۔ اچھا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیوں اس کو مان رہے ہیں۔ میرا خیال آپ ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ ان کے صدر نے، پزشکیان نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، 2 طرف سے ہم پہ دباؤ پڑ رہا ہے کہ ہم ایک تو اپنا تیل نہیں بیچ پا رہے ہیں بالکل، اور دوسری طرف یہ کہ ہم جو کچھ خرید رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اس کو چونکہ انڈائریکٹلی آ رہا ہے 4-5 گنا زیادہ ہمیں قیمتیں ادا کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سمجھوتے کے لیے سمجھوتے کی طرح، بالکل صحیح۔ انور بھائی یہی سے ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے آپ سے 1-2 دن بعد، پھر رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔